خطیب ہیں جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد یوسف لکشمندی صاحب استاد العلماء ہیں اور ان کا استقبال اچھے طریقے سے کیجئے اور الحمدللہ اس کے بعد آپ کو لنگر بھی ملے گا اور لنگر بھی ماشاءاللہ غوثیہ لنگر ہے۔ آئیے پہلے غوث پاک آپ کا قصیدہ سنیں، آپ کی محبت اور آپ نے جو توحید بیان کی وہ سنیں، اور اس کے بعد اگر آپ آئے ہیں تو الحمدللہ کچھ لے کر جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ آئیے بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں استاد العلماء جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد یوسف لکشمندی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود السلام، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله، يا خاتم النبيين، يا رحمة للعالمين، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم،
هو الحبيب الذي أرجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایت ہی واجب الاحترام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہمانان گرامی قدر اور عظیم عوام اہل سنت، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم اور اس کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے اور اس کا بے حد شکر ہے کہ اس نے اپنی خاص توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا، اور اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت دے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے، اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے۔ دوستو یہ دعا کرتے رہا کریں، آقا علیہ السلام کی طرف سے یہ خصوصی تحفہ امت کے لیے، خاتمہ بالخیر کے لیے یہ دعا اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنی زندگی کی معمولات میں اس کو شامل فرمائیں، اور گھر والوں کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو جہاں بھی جائیں تو یہ تحفہ سب کو دیں، پھر ساتھ ساتھ یاد دہانی بھی کراتے رہا کریں۔ یقیناً دوستو اس میں شک نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بھی کلمہ پڑھتا ہوا یہ دنیا فانی سے گیا، یعنی کلمہ پڑھتے اس کی موت واقع ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ اس لیے دوستو آقا علیہ السلام کی یہ خصوصی تعلیم ہے، اور اس کی بارگاہ میں استدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو تھوڑے سے وقت میں بس ایک دو باتیں اس کی توفیق سے جو میری زبان پر آ رہی ہیں، آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ ختم نبوت کے حوالے سے پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی جو آپ نے سماعت فرمائی۔ میرا موضوع جو ہے وہ حضور عبدالقادر جیلانی الحسنی الحسینی رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہے۔ ویسے تو ان کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں، بے شمار گوشے ہیں، بے شمار جہتیں ہیں۔ ہماری یہ مجال نہیں ہے کہ ہم اس کے کسی ایک پہلو کو بھی مکمل کر سکیں، صرف اجمالی طور پر مشترکہ آپ کی پوری زندگی میں سے بس ایک خاص ایک دو باتیں فضیلت کے حوالے سے اور آپ کے تصرف کے حوالے سے آپ یہاں گوشوار کر رہا ہوں۔ جو میں نے پارہ نمبر 25 اردو شورا کی قید کریمہ کے آخری سے تلاوت کیے ہیں، یہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اور ایک ہے وَیَہْدِی اِلَیْهِ مَن یُنِیبُ۔ یہ دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے راہ جد اور ایک حصہ ہے راہ سلوک۔ راہ جد اور راہ سلوک، اس کو یوں سمجھ لیں کہ جو راہ سلوک ہے اس کی منازل ہے، عبادت و ریاضت کی صورت میں بندہ محنت کرتا ایک وقت آتا ہے کہ وہ ولایت کے عہدہ پر فائز ہو جاتا ہے۔ کیا ولایت کے عہدہ پر؟ بولیے کس پر؟
ولیت کی ادھر پر، اس کو کہتے ہیں راہ سلوک. کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں محنت، کاوش، جد و جہد، عبادت و ریاضت کی صورت میں، کہ وہ عبادت کرتا کرتا یہ راہ سلوک کی جتنی منازل ہیں وہ ساری طے کرتا ہے. جب وہ کسی آدمی شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو پھر وہ پیر اس مرید کو منزلیں طے کرواتا ہے، پھر وہ بھی اس کی فرما برداری اتباع کرتا ہے. اور یقیناً کامیابی وہی مرید ہے جو اپنے پیر کے رنگ میں رنگا جائے. ویسے تو ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے میں فلاں کا مرید ہوں، میں فلاں کا مرید ہوں، میں فلاں کا مرید ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تیرا دعویٰ بالکل سچا ہے، درست ہے، صحیح ہے اور کامل ہے، کامیاب ہے. لیکن کامیابی، کامرانی اسی میں ہے کہ وہ کوشش کرے کہ اپنے شائخ کی اتباع بھی کرے، فرما برداری بھی کرے، حکم کی تعمیل بھی کرے اور ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو مزین کرے، خوبصورت بنائے. بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ راہ سلوک جو ہے اس میں ہے محنت. کیا ہے؟ محنت. اس میں ہے کاوش، اس میں ہے جد و جہد، اس میں وہ دن رات کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، وہ طالب ہے، متمنی ہے، ایک منزل کا خواہش مند ہے، چاہنے والا ہے. اس کی چاہت ہے کہ مجھے فلاں منزل مل جائے. جب اس کی کوئی منزل مطلوب ہوتی ہے اور وہ اس منزل کا طالب ہوتا ہے، جب کوئی منزل اس کی کیا ہوتی ہے؟ مطلوب، اور وہ اس کا طالب ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس منزل کو میں پالوں اور اس منزل تک میں پہنچ جاؤں. تو جب وہ اس منزل کو پانے کے لیے جب وہ دن رات محنت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں راہ سلوک. کیا کہتے ہیں؟ راہ سلوک. اب راہ سلوک میں پہلے وہ اس منزل کا طالب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ طالب. اس منزل کا وہ عاشق ہوتا ہے، وہ اس منزل کا منتظر ہوتا ہے، انتظار ہے، چاہنے والا ہوتا ہے، طالب ہوتا ہے. اور ادھر پھر وہ اس منزل تک جانے کے لیے جب وہ اپنی محنت کو جاری کرتا ہے، اپنی محنت کو شروع کرتا ہے، اس میں پھر شیخ کامل کی اتباع، پھر اس میں آقا علیہ السلام کی سنت، اسوہ حسنہ، پھر اس میں اللہ رب العزت کے احکامات، میرے آقا علیہ السلام کی خوبصورت زندگی کی روشنی میں جب اس کے مطابق پھر وہ چلتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حلال حرام کی تمیز ہے، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، اس کی مکمل ادائیگی ہے. میری بات میں غور کرنا، کچھ جملے دے رہا ہوں. پھر اس کے بعد اس راستے پر وہ گامزن ہوتا ہے، پھر وہ چلتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر بھی اس پر ہوتی ہے اور اس کے دل پر ہوتی ہے کہ یہ بندہ کیا چاہتا ہے، اس منزل کی، اس بندے کی طلب کیا ہے. یہ بندہ اس منزل کا متمنی ہے، طالب ہے، عاشق ہے، منتظر ہے، خواہش مند ہے، چاہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر بھی اس بندے پر ہوتی ہے، اس کی محنت پر ہوتی ہے، اس کی جد و جہد پر ہوتی ہے. پھر جب وہ چلتا ہے پھر راستے میں بڑے بڑے امتحانات بھی آتی ہیں، بڑی آزمائشیں بھی آتی ہیں. پھر وہ اس کو بڑے صبر کے ساتھ آزمائش اور اس امتحان کو پھر وہ برداشت کرتا ہے، بڑے صبر کے ساتھ، بڑے تحمل سے، بڑی ہمت کے ساتھ پھر اس کا مقابلہ کرتا ہے. پھر وہ چلتا رہتا ہے. دوستو پھر ایک وقت آتا ہے، کیا ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا دروازہ وہ عبور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے قرب کی دولت اسے ملتی ہے. پھر اس کے بعد پھر وہ چلتا رہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کا دروازہ آتا ہے، پھر اللہ کی رضا کے دروازے کو عبور کرتا ہے. ادھر رب کا قرب، رب کی رضا
اس سے میسر آتی ہے، پھر وہ بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی دولت اس سے میسر آتی ہے، قرب کی دولت، بولیے قرب کی دولت، رضا کی دولت، خوشنودی کی دولت جب اس کے دامن میں آتی ہے، پھر والذین جہدوا فینا، پھر جب اس کے مطابق وہ چلتا رہتا ہے، ادھر ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، یہ راستہ ہے، کیا ہے؟ سلوک ہے، اس میں منازل ہے، اس میں کیا ہے؟ منازل ہے، اس میں بہت بڑا امتحان ہے، محنت بھی ہے۔ ادھر الفاظ سورۃ الشورى کے کیا ہے؟ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، آگے کیا ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ادھر کیا ہے؟ عنکبوت میں وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جب اس منزل تک وہ جانے کے لیے، اس کو پانے کے لیے جب وہ محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جب وہ چلتا ہے اس کے دل میں کوئی اور خواہش، کوئی اور آرزو، کوئی تمنا، کوئی طلب، کوئی اشتیاق، کوئی خواہش، کوئی آرزو نہیں ہوتی اس کے دل، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہی بندے کے دل کو۔ اللہ تعالیٰ کی جب نظر، کیونکہ حدیث کے لفظ ہے، جب اللہ تعالیٰ کی نظر بندوں کی طرف آتی ہے تو حدیث کے لفظ ہے اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، حدیث کے لفظ ہے اللہ تعالیٰ کی جب نظر بندوں کی طرف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نہ تو بندوں کی صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ بندوں کے مالوں کو دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، حدیث کے لفظ ہے، اور یہ بڑا ایک نکتہ ہے اور 13 میں یہ پیغام بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی بندے کو دیکھتا ہے تو اس کی صورت کو نہیں دیکھتا کہ یہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا اس کا حسن ہے، یا یہ بڑا امیر ہے، اس کے بعد بڑا مال اور دولت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی نظر جب بھی بندے کی طرف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو دیکھتا ہے اور اس کے اعمال دیکھتا ہے۔ تو جب وہ بندہ بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر اس کی محنت پر بھی ہوتی ہے، اس کے دل پر بھی ہوتی ہے، پھر وہ بڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا رہتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں طلب بڑھتی جا رہی ہے، خواہش میں اضافہ ہو رہا ہے، اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے اس کے ذوق میں، اس کی لگن میں، اس کی طلب میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پھر امتحان آتے ہیں، پھر صبر سے اس کو برداشت کرتا ہے، آزمائش آتی ہے، امتحان آتا ہے، پھر وہ پکار نہیں کرتا، وہ گریہزاری نہیں کرتا ہے، وہ شور نہیں کرتا۔ ہماری کیفیت تو یہ ہے ہمارے سر کو تو درد ہو جائے، ویسے عاشق بھی ہے، عشق کا دعویٰ بھی ہے، پھر اس منزل کے طالب بھی ہیں، لیکن سر کو تھوڑا درد ہو جائے تو جب تک پورے علاقے میں پتہ نہ چل جائے کہ میرے سر کو درد ہے سکون نہیں ہوتا ہے۔ بہتر بات یہ نہیں ہے، بات یہ خدا کی قسم کہ جب اللہ تعالیٰ دو چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اس کی محنت کو بھی اور اس کے دل کو بھی۔ دل کی کیفیت کیا ہے؟ بولیے، دل کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی چاہت ہے، طلب ہے اس کی کسی کی اللہ کی رضا، اللہ کے قرب، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے کے لیے وہ اس چیز کا طالب ہوتا ہے، پھر اس کے لیے محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ اور مدد کیسے کرتا ہے؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، پھر اللہ تعالیٰ اس کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ قرب، رضا، خوشنودی کے سارے دروازے جب وہ عبور کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے توحید کی کرسی پہ بٹھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ اب یہ طالب تھا، اب یہ مطلوب ہو گیا،
پہلے منتظر تھا اب منتظر ہو گیا، پہلے عاشق تھا معشوق بن گیا، اب یہ تھا راہ سلوک. کیا تھا؟ بالکل سادہ سی بات ہے، کیا تھی؟ راہ سلوک. کون سا راستہ تھا؟ راہ سلوک. راہ سلوک میں کیا ہے؟ بولیے. محنت. کیا ہے؟ محنت. محنت، جد و جہد، کاوش، دن رات. لیکن ایک راستہ ہے راہ جد. کیا ہے؟ راہ جد. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے کام میں مگن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر پڑتی ہے اور بغیر محنت کے، بغیر جد و جہد کے اللہ تعالیٰ کی نظر پڑی، وہ رب کی نگاہ میں آیا، رب نے اسے پسند کیا اور وہیں سے اٹھا کر ڈائریکٹ براہ راست اسے ولایت کے عہدہ پر فیض کیا. اسے خبر بھی نہیں. میں اس کی زیادہ تشریح نہیں کی، پھر سے میں ایک نقطہ دینا تھا کہ دو راستے ہیں ولایت کے عہدہ پر جانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قرب، اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے. کتنے راستے ہیں؟ دو. اور ایک ہے بغیر محنت کے اور ایک ہے محنت کے ساتھ. ان کا نام میں نے پہلے دے دیا ہے کہ جو راہ سلوک ہے وہ محنت والا ہے، اس میں کیا ہے؟ محنت ہی محنت ہے، جد و جہد ہے. لیکن جو راہ جد ہے اس میں محنت نہیں ہے، اس میں رب کا کرم، اس کا فضل ہوتا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. تو آئیے محترم، یہ دو نقطے دے کر، یہ دو راستے دے کر، یہ دو راہیں دے کر اب اس کا نتیجہ نہیں دینا چاہتا ہوں. حضور عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم الحسنی الحسینی البغدادی الجیلانی علیہ رحمہ، وہ حضور غوث اعظم ہیں. دنیا میں تو دنیا کی بات دور کی ہے نا، عالم ارواحی میں آپ کی روح پر رب کی نظر پڑی، رب نے وہیں سے عالم ارواحی سے حضور عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کو غوثیت کے درجہ پر فائز کر دیا. یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کی عظمت ہے، یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے، یہ آپ کا عروج بلندی ہے کہ حضور غوث اعظم الحسنی حسینی علیہ رحمہ کو رب نے عالم ارواحی سے، عالم یہ راہ جد ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء. رب کہتا ہے یہ میری مرضی ہے، جس کو چاہوں پسند کروں. یجتبی کا معنی ہے منتخب، یجتبی کا معنی ہے چناؤ، یجتبی کا معنی کیا ہے؟ انتخاب. یجتبی کا معنی کیا ہے؟ پسند. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یہ راہ جد ہے. رب کہتا ہے یہ میری مرضی ہے، جس کو چاہوں اس کو پسند کروں، پھر اس کو ولایت کے عہدہ پر فیض کر دوں. حضور غوث اعظم علیہ رحمہ وہ عظیم ہستی ہے، وہ عظیم شخصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بغیر محنت کے اور بغیر جد و جہد کے عالم ارواحی سے غوثیت کے مقام پر فائز کر دیا. اور آپ مادر ذات ولی پیدا ہوئے. کیا بولیے؟ مادر ذات ولی پیدا ہوئے. جب آپ کی پیدائش ہوئی تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا، پھر آپ نے پورے رمضان کے روزے رکھے، مشہور ہو گئے. لوگوں نے کہا سیدوں کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، اور پیدا ہوتے ہی رمضان کے سارے روزے رکھے. اور یہاں تک آتا ہے کہ جب عید کے چاند کا شک پڑا، عید کے بولیے عید کے چاند کا شک پڑا، بادل آ گئے، مطلع صاف نہیں تھا، یعنی آسمان صاف نہیں تھا، تو لوگوں نے کہا کہ اب کیسے پتا چلے، کیا کیسے پتا چلے کہ عید ہے یا روزے؟ اللہ اکبر. لوگوں نے کہا سیدوں کے گھر میں، کیا وہ جو فلاں سیدوں کا گھر ہے نا، اس گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اگر تم نے آج ماں کا دودھ پی لیا ہے، کیا یہ عالم ارواح سے غوثیت کے مقام پر فائز ہو چکے تھے اور مادر ذات ولی پیدا ہوئے. اور اس کی پہلی نشانی اور اس کی پہلی علامت اور اس کی پہلی دلیل اور سند رمضان مبارک میں دی جا رہی ہے. لوگوں نے کہا
اگر تو سیدوں کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے ماں کا دودھ پیا تو آج عید ہے، اگر دودھ نہیں پیا تو آج رمضان کی 30 تاریخ ہے۔ یہ راہ کب تھی؟ بغیر محنت کے اللہ رب العزت نے ان کو عالم ارواح سے پسند کر کے غوثیت کے عہدہ پر فائز کر دیا۔ لیکن بس ایک بات اور کر کے ایک حدیث کوٹ کروں گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ بچوں کا ختم قرآن بھی ہے ماشاءاللہ۔ لیکن میں کچھ 6-7 بچے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ اس ادارہ سے، جو ادارہ بحریہ نصیریہ بڑا خوبصورت ادارہ چل رہا ہے، اس ادارے سے ماشاءاللہ بچوں نے ختم قرآن ماشاءاللہ کیے ہیں خوبصورت انداز میں۔ ان کی انشاءاللہ دستار بندی بھی ہوگی، ان کو انشاءاللہ قرآن کے تحفے دیے جائیں گے، اور ان کی آخری ایک آیت چھوڑی گئی ہے۔ کیا؟ یہ آپ کی قسمت ہے، یہ آپ کا مقدر و نصیب ہے۔ جب ختم قرآن ہوتا ہے نا، آخری آیت جب پڑھی جاتی ہے نا، آخری آیت اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی نہیں لگاتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت خود پکارتی ہے کہ میرے قرآن کو مکمل کرنے والوں اب تم مانگو میں دیتا ہوں۔ پھر 7 بچے ہیں، کتنے ہیں؟ 6 بچے ہیں اور 1 بچی ہے ماشاءاللہ، جن کا ختم قرآن ہے اور آخری آیت انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ یہ آپ مقدر کے مالک ہیں، نصیبوں کے مالک ہیں کہ آپ سب نے اچھا کیا ہے کہ انہوں نے آخری ایک چھوڑی ہے، وہ کہنا وہ ختم قرآن کروا دیتے اور آج دستار بندی ہو جاتی۔ لیکن میرا ایک اصل میں شاگرد میرا بھی طریقہ یہی ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک بچے نے قرآن مکمل کیا، حفظ کیا ہے، یہ تو ناظرہ ہے نا، وہ مکمل کیا ہے، تو میں آخری آیت چھوڑ دیتا ہوں۔ آخری آیت شب قدر کی رات میں جب بچوں کو ماشاءاللہ ختم قرآن کرواتا ہوں تو آخری آیت، کیونکہ پھر بچت بھری ہوتی ہے، سب لوگ شامل ہوتے ہیں، پھر آخری آیت پڑھا کر مکمل قرآن کرا کے تمام آنے والے لوگوں کو اس میں شامل کر دیتے ہیں، تاکہ ختم قرآن کی تقریب میں شریک ہو کر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کی نداری ہوتی ہے اس میں سارے شامل ہو جائیں۔ تو آپ سب نے اچھا کیا ہے کہ ماشاءاللہ بچوں کی آخری آیت چھوڑی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ اس میں میں بھی شامل ہوتا ہوں، آپ بھی شامل ہوتے ہیں۔ ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، حضور غوث اعظم الحسن الحسینی علیہ رحمہ قربان جائیں، ان کی پوری زندگی کی سب سے بڑی جو فضیلت ہے نا، کیا بولیے؟ سب سے بڑی کیا؟ سب سے بڑی جو فضیلت ہے، جو سب سے بڑی کیا رفعت و عظمت ہے، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کا نسب بھی اعلیٰ ہے اور آپ کا حسب بھی اعلیٰ ہے۔ آپ کا اس پر میں مثالیں نہیں دوں گا کیونکہ حسب کیونکہ نہیں ہوتے، کیونکہ نسب نہیں ہوتے، اس پر بے شمار مثالیں ہیں، لیکن اس پر میں نہیں جا رہا۔ بس میں ایک نکتہ دینا تھا کہ آپ اتنے عظمت والے ہیں کہ آپ کا نسب اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ حسنی حسینی سید ہیں، یہ نسب ہے، اور حسب اتنا اعلیٰ ہے کہ عالم ارواح سے غوث اعظم ہے۔ اس کو کہتے ہیں نسب اور حسب۔ اللہ رب العزت نے آپ کو نسب بھی اعلیٰ دیا ہے۔ اگر کوئی بات نہ آپ کو آئے آپ کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ایک ہی نکتہ دے دیا کرو کہ آپ کی فضیلت یہ ہے کہ نسب یہ ہے کہ حسنی حسینی سید بولو۔ میں تو آپ سے بات کی نہیں ہے، میں آپ کے ہاتھ کھڑے نہیں کروائے، آپ سے سبحان اللہ نہیں کروائی، کوئی تقریر نہیں کروائی، تقریر تو میں کر رہا ہوں، لیکن یہ جملے کا جواب دینا میرا آقا کے صحابہ کی سنت اور پوچھنا میرا آقا کی سنت۔ بس ایک جملہ دے رہا تھا کہ کوئی بات پوچھے یا آپ کسی کو آپ کی عظمت بیان کرنا چاہے، ایک ہی نکتہ دے دیا کرو کہ آپ کا نسب بھی اعلیٰ اور آپ کا حسب بھی اعلیٰ۔ پھر اس کے آگے تصحیح کر دو، نسب اتنا اعلیٰ ہے کہ حسنی حسینی سید یہ نسب ہے، اور حسب اتنا اعلیٰ ہے کہ عالم ارواح سے غوث اعظم بن چکے تھے۔ بس یہ ایک نکتہ بڑا ہے۔ جبکہ آپ سید ہیں، حسن حسینی سید ہیں، اس کے حوالے سے بھی ایک حدیث بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
خیرکم خیرکم من اہلی من بعد. بڑے مختصر الفاظ ہیں لیکن میرا آقا علیہ السلام نے مختصر الفاظوں کے اندر پورا سمندر بہا دیا ہے جو بے قنار ہے فضائل کی، فضیلت کی، عظمت کی. وہ کیسے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں اور کثیر حدیثوں کے راوی ہیں. کثیر حدیثوں کے مشہور یہی ہے کہ سب سے اعلیٰ درجہ روایت کرنے میں حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن نہیں، ثابت ہو چکا ہے، ان قریب ایک کتاب آنے والی ہے، بلکہ بس سب جو پہنچنے والے مطابق اس میں مصنف نے سب سے اعلیٰ درجہ روایات میں امیر المومنین حضرت علی شیر خدا حیدر قرار باب مدینہ کو ثابت کیا ہے کہ نبی کی سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی کوئی اور نہیں ہے. اگر راوی ہے تو وہ حضرت علی شیر خدا سب سے زیادہ. یہ بات چھپائی گئی تھی، یہ بات پوشیدہ کر دی گئی تھی، اس پر روشنی ڈالی جاتی تھی، بتایا نہیں جاتا تھا. لیکن خدا کی قسم گھر کی بات گھر والے بہتر جانتے ہیں. جملہ کچھ کہہ کے پتہ کیا کہا ہے؟ گھر کی بات گھر والے بہتر جانتے ہیں. تو باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ میرے آقا کے حدیثوں کے راوی ہیں. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مشہور ہیں، جو مشہور کیا گیا. آئیے سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جملے مختصر ہیں لیکن مفہوم کی طرف توجہ رکھنا کمال ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے جانے کے بعد، کیا میرے جانے سے مراد کیا ہے؟ وصال شریف، ظاہری پردہ. ویسے میرا آقا زندہ ہے، حیات ہے. جن کی نبوت جاری ہو وہ خود حیات ہے، جن کی رسالت جاری ہو وہ خود حیات ہے، جن کا نظام جاری ہو وہ خود حیات ہے، جن کا قانون جاری ہو وہ خود حیات ہے. الحمدللہ تمام نبی آئے، نبوتیں منسوخ، رسالتیں منسوخ، پیغمبریاں منسوخ، ان کے نظام، ان کے قانون، ان کے آسمانی صحیفے، آسمانی کتابیں سب منسوخ. لیکن خدا کی عزت کی قسم میرے آقا علیہ السلام نے نبوت کا دروازہ بند کیا، ختم نبوت کا تاج پہن کر آیا. الحمدللہ. بلکہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو پہلی انبیاء نے بھی جو آ کر اپنی نبوت کا پرچار کیا، ساتھ ساتھ یہ بھی پرچار کیا، لوگوں میں نبی ہوں، رب ایک ہے، لیکن سن لو میرے بعد بھی ایک نبی آ رہا ہے. یہ بھی ایک علیحدہ گفتگو ہے، وہ علماء بیان کر سکتے ہیں. تمام نبیوں کا اعلان جو تھا وہ بھی تیرے اور میرے آقا علیہ السلام کی ذات کے لیے تھا. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں بھی رب نے عالم ارواح سے، جملہ سن لیں، رب نے ہمارے پر بھی کرم کیا ہے کہ عالم ارواح سے، عالم سارے لکھ لو کیا ہے. آپ صاحب تھلے رکھ دو، چلو ٹھیک، لو جی دیکھ لے رہے. چلو اللہ کو سلامت رکھے. کیونکہ ہمارا معمول ہے نا، کل شیء یرجع الی اصلہ. انسان کی فطرت ہے، کیا کرے، مجبور ہو جاتا بندہ کہ نہیں. ہم مگا پیچھے جناب تھوڑا ڈھول بجے تے میرے خیال میں حدیثہ پیار کرا، میں قرآن پیار کرا، تو ایک بار موڑ کے ضرور بھی کرنی مگر ہو کی پریشان ہونا کرو کہ تو سب چل لینے کی لوگوں نے کہیں نانا نظر آ رہی. یہ ہے کی، یہ ہے کی، ایک کوئی پھول پھول نہیں ہے اور کی نہ میں اور کچھ بھی نہیں ہے. میں حدیث کوٹ کر رہا ہوں، یہ بھی سن لو. ندر اللہ امرأن، صاحب ندر اللہ امرأن سمع مقالتی فوعها وادعاها كما سمعها. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میری حدیث کو، جو میری حدیث کو، بولیے حدیث، جو میری حدیث کو محبت سے سنے، محبت سے پڑھے، اس پر عمل کرے، پھر اس کو آگے سناتا رہے. میرا آقا سمجھے خود دعا دی. میرا آقا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دعا منگوائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے. تو میرا آقا خود دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ
دنیا اور آخرت میں تر و تازہ رکھے، اس کا چہرہ رب تر و تازہ رکھے گا۔ ہے جو میری حدیثوں کو سنتا رہے، ہے عمل کرتا رہے، آگے پہنچاتا رہے۔ گفتگو کس کی ہے؟ زبان نبوت کی۔ کلام کس کا ہے؟ زبان نبوت کا۔ اگر میں آقا کی حدیث کے ادب پر میں اگر گفتگو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کروں کہ کتنا ادب کیا ہے، کتنا ادب متقدمین، اکابرین، اسلاف، محدثین نے آقا کی حدیثوں کا ادب کتنا کیا، ادب ایک لمبی گفتگو ہے خدا کی قسم۔ حتیٰ کہ اگر کمروں پر زہریلے بچھو بھی چڑھ جائیں، ڈنگ کے پہ ڈنگ مارے، پوری کمر لہولہان ہو جائے اور پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے چوٹی کے بالوں تک پورا جسم کانپ جائے، لیکن حدیث کے سنانے میں لچک نہیں آ رہی، تکلیف برداشت ہو رہی ہے۔ ادب اتنا ہے، تسلیم اتنی ہے، توقیر اتنی ہے، قربان جائے حدیث کے سنانے میں، پڑھانے میں، پڑھنے میں لچک۔ تو ہم تو وضو بھی نہیں کرتے، نیک محفل ہو رہی چلے وضو بھی کر لیں، کریں نہیں۔ یہ بازاروں میں جو محفل ہوتی ہے نا، اس میں تو سارے وضودار ہوتے ہیں۔ جو یہ بازاروں میں محفل ہوتی ہے نا، بازاروں میں چیلم ہے، ساتہ ہے، محفل میلاد ہے، اس میں ٹوٹل جتنے لوگ ہوتے ہیں سارے باوضو ہوتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر تو رہتے نہیں وہاں، کریں نہیں۔ مسجد میں ہے جو کرنا کرے، وہ بھی وضو خانہ اگر قریب ہو تو وہ بھی وضو خانہ، تو کیا پتہ ہے اس مسجد کا وضو خانہ نظر نہ آیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک سائڈ پہ ہے نا، کہ نہیں جی ہے۔ حدیث کوٹ کر رہا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے وصال شریف کے بعد، میرا ظاہری پردہ پانے کے بعد تم میں سے پتہ بہتر کون ہے؟ سمندر بہا کے میرا آقا علیہ السلام، تم میں سے، تم کم کا لفظ آتا ہے سی کا جمع، سارے لوگ آتے ہیں کلمہ پڑھنے والے، اور دو مرتبہ فرمایا خیرکم من بعدی من اہلی۔ آقا علیہ السلام یہ صاف فرما دیا۔ اب اس میں کوئی غریب امیر کی کوئی شرط نہیں ہے، کوئی وزیر مشیر کی شرط نہیں ہے، کوئی جگیردار سرمایہ دار کی شرط نہیں ہے، کوئی کاروباری کی شرط نہیں ہے، پیسہ اور دولت کی شرط نہیں ہے، خوبصورتی کی شرط نہیں ہے۔ میرے آقا نے کمال کر دیا، فرمایا میرا ظاہری پردہ پانے کے بعد قیامت تک، جو میرے وصال کے بعد قیامت تک تم میں سے بہتر وہ ہے۔ ایک بات آپ سے میں پھر پوچھتا ہوں، ماشاءاللہ آپ بتائیں گے جس کو نبی بہتر کہ وہ بہتر ہے یا نہیں؟ باقی تو جو دلی پھڑا مار کہ میں پیسے دار ہوں، میں وزیر ہوں، میں مشیر ہوں، میں بڑا خوبصورت ہوں، میرے پاس گاڑیاں ہیں، کارخانے ہیں، وہ تیرا اپنا مزاج ہے، جو تیرے دل کا ہے تو دعویٰ کر، پر جو زبان نبوت نے سند دی ہے نا، یہ ہے سند۔ غریب تر کیوں نہ ہو، اس کے دامن میں کچھ بھی نہ ہو، کوئی لوگ اسے سلام بھی پسند نہ کرے، لیکن یہ عمل جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں، اگر یہ عمل اس میں پایا گیا تو میرا کر فرمایا تم میں سے میری نگاہ میں یہ بہتر ہے، تم میں سے میری نگاہ میں یہ بہتر ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، سارے سو گئے تھے، اور آج جامعہ مسجد میں سنا رہا ہوں، میری زبان سے نکل رہا الفاظ، دو مرتبہ فرمایا خیرکم من بعدی من اہلی، کہ میرے وصال کے بعد تم میں سے میری نگاہ میں اور رب کی نگاہ میں بہتر پتہ کون ہے؟ بہتر پتہ کون ہے؟ قربان جائیں جو میرے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، بس فیصلہ کر دیا، جو میرے خون کے لیے بہتر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ حسنی بھی سید ہیں، حسینی بھی سید ہیں، تو ان کی محبت، ان کا پیار، ان کی یاد منانا، 11ویں کو چھوڑیے یار، 11ویں کو ایک سائڈ پہ کر دو، 11ویں کا ثبوت ہے یا نہیں ہے، دلیل ہے یا نہیں ہے، سند ہے یا نہیں ہے، کہاں لکھی ہوئی ہے، یار اس کو چھوڑو، ایک سائڈ پہ کرو۔ حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ کا نام لینا، ان سے محبت کرنا، بس خیرکم من اہلی، بس بات ختم، بات ختم ہو گئی، وہ سید ہے اور حسنی سے
بس اکا ماؤں کی طرف سے سید ہوتی، نسل تو ماں کی طرف چلتی ہے نا، ماں کی طرف سے سید نہیں ہوتے، لیکن باپ کی طرف سے وہ سید ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہ نہیں۔ لیکن حضور غوث اعظم علیہ السلام کو رب نے کتنا شرف عطا کیا کہ باپ کی طرف سے بھی سید، ماں کی طرف سے بھی سید، پھر سید بھی کون سے؟ حسنی حسینی، کتنا مقام عطا کیا۔ اس سے بڑی بھی کوئی نسبی فضیلت ہو سکتی ہے؟ نسبی خاندانی فضیلت تو حضور غوث اعظم علیہ السلام یعنی کو چھوڑیے، ایک نکتہ لے لیں، فقط ان کا نام محبت سے لینا گنبد خضرا کے مکی کو خوش کرنے کی نیت سے کہ یہ خون مصطفیٰ ہے، یہ خون علی ہے، یہ خون حسین کریمین ہے، یہ خون میرا آقا کی لخت جگر کا ہے، بس اس نیت سے، اس ارادے سے، اس غرض و غایت سے خون کے ساتھ محبت کرنا تیرے لیے سب سے بڑا گریٹ عہدہ پروٹوکول یہ ہے کہ میرا کر فرمایا تو بہتر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، تاجدار ختم نبوت۔ حقیقت ہے میں اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں کہ میرے چونکہ مرصد میں بڑے لوگوں نے مجھے کہا، بڑے لوگوں نے مجھے کہا، بڑے بڑے نوجوانوں نے، بزرگوں نے کہ قاری صاحب آپ نے آ کر گھر والوں کے جو فضائل کھول رہے ہیں نا پتہ ہی نہیں چلا، اور یقیناً آج بھی ایسے حالات ہو رہے ہیں کہ کنجوسیاں بخیلیاں ہو رہی ہیں۔ میں کہیں خطاب تھا لاہور سے بعد، بہت بڑا اجتماع تھا، ایک سید بادشاہ تھے بڑے مشہور آستانہ عالیہ کے سجادہ نشین تھے، کھانا کھانے لگے، مجھے کہتے ہیں کہ اتنا کھل کے بیان کرتے ہو، 2-2.5 گھنٹے میں بیان کرتا رہا، بڑی میں نے حدیث کوٹ کی عربی میں، تو کچھ واقعات پیش کیے، مجھے کہتے ہیں کہ لوگ تو چلو باقی مسالک تو اپنی جگہ پہ ہیں، بس اہل سنت کو جوس اور بخیل ہو جاتا ہے، تو اتنا کھل کے میں نے کہا شاہ جی ویسے ایک جملہ آپ سے لینا چاہتا ہوں کہ خاندان ہو میرے نبی کا، خاندان ہو میرے نبی کا، جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، جس کی شفاعت کا میں کیا امیدوار ہوں، کہ جس سے میری ملاقات قبر میں ہونی ہے، آمنا سامنا ہونا ہے، تو پھر شاہ صاحب پھر کنوسیاں کیا، بخیلیاں کیا، پھر حد سے بڑھو، بلکہ آقا کے گھر والوں کے فضائل بیان کرتے وقت حدیں بھی توڑ جاؤ۔ حد کیا ہوتی ہے؟ خدا کی قسم جو خون مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کئی لوگ کہہ دیتے کہ جی قاری صاحب آج کا پتہ نہیں چل رہا سیدوں کا، سید ہی سید، میں کہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں کہا میاں شیر مسا رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس کوئی اور سید بن کے جائے تو ان کو پتہ بھی تھا پھر خدمت کرتے رہے، اب علیوں السید آئے بیٹھے، وہ ڈرے، وہ خوف کھا گیا، اس کو پتہ چل گیا، اندازہ لگا خدمت کی سیدوں کی طرح، پھر الوداع کرنے گئے، الوداع کرنے گئے، وہ ڈر کے کہنے کہ آپ رک جاؤ، کہنا نا الوداع کرنے گئے، پھر اس حد پر گئے، کیا؟ اور ہمارے ذمہ داروں میں کہتے ہیں وقت، کیا کہتے ہیں؟ اس وقت پر گئے تو فرمایا دیکھیں آپ یہاں سے سید بنے تھے تو میں خدمت کرتا رہا ہوں سید کی، اب یہاں سے آپ کچھ اور ہو تو میں یہاں تک آپ کو الوداع کرنے آیا ہوں۔ اندازہ لگائے کہ جس وقت سے وہ بنے وہاں تک بھی آئے الوداع کرنے کے، جن کو پتا تھا وہ بھی خدمت کرتے رہے۔ تیرے اور میرے پاس کون سی کسوٹی کا مرگنے کا پتہ چل جائے گا، جب جو کہہ دے ہم نے اس کو نہیں دیکھنا، ہم نے تو گنبد خضرا کے مکی کو دیکھنا، ہمیں کیا غرض اس کے دعوے سے؟ اور کئی لوگ کہتے ہیں اپنا شجرہ دکھاؤ، مجھے اتنا غصہ چڑھتا ہے، میں کہ شجرہ دیکھنا پہلے، میں کہ شجرہ دیکھنا، اس نے دعویٰ کر دیا ہے جب تو اسے محبت کرے گا تجھے اس کا صلہ ملنا ہے، تجھے اس کی جزا ملنی، تو شجروں کی طرف جا رہا ہے، چھوڑ اس بات کو۔ ہمارا کیا حال؟ کیا ہم شجر دیکھے لوگوں کے نہیں؟
جس نے دعویٰ کر دیا میں سید ہوں الحمدللہ اس کو سلام ہے کیونکہ یہ میرا آقا کا خون ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یاد رہے گا انشاءاللہ. اب ختم قرآن کی تقریب ہونے والی ہے انشاءاللہ. میں بس تھوڑے وقت میں کچھ زیادہ گفتگو نہیں کی. ویسے ٹائم کو تھوڑا بہت لگ گیا ہوگا لیکن 2-3 نکتے آپ کو دینے تھے وہ آپ کو میں نے دے دیے ہیں. جو رب کی طرف سے منظور تھا میری زبان پہ آیا وہ آپ تک پہنچ گیا. اور پیغام یہی ہے, میری گفتگو کا پیغام یہی ہے کہ اس خاندان سے محبت بھی کرنی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی اتباع بھی کرنی ہے. کیا کرنی ہے سارے بولیے. ہاں ایک لوگ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں فلاں سید بڑا بے عمل ہے جی, نہ نماز نہ روزہ. غرض اس سے بھی نہیں ہے. میرا موقع بڑا عجیب سا ہے. مجھے غرض اس سے نہیں ہے کہ وہ سید بھی عمل ہے بے عمل ہے. اس کی بھی عملی جانے, اس کا نبی جانے, رب جانے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہم نے تو خون سے محبت کرنی بس. بات کیا کرنی ہے سیدھی بات بتاؤ. میرے موقع بڑے عجیب سے بس اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے میرے اوپر, اس کا فضل ہے, اس کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی کی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ اسی ڈگر پہ اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یقیناً میں دل کی بات بتاتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا موضوع ایسا ہے کہ دل نہیں بھرتا دل. اور جب میں امام حسن مجتبیٰ کا نام لیتا ہوں تو مجھے لطف آتا ہے. جب امام علی مقام کا مجھے لطف آتا ہے. جب ایک خاندان کے بندے کا نام لیتا ہوں نا حقیقت ہے جسم کے ایک بال کی جڑوں میں بھی لطف آتا ہے, سرور آتا ہے. سبحان اللہ. اور کس لیے سے کہ گنبد خدا. اور اس پر میں نے واقعات پڑھے ہوئے, میں نے بڑے بڑے واقعات پڑھے ہوئے. میرے پاس واقعات ہے کہ فلاں علاقہ میں فلاں ملک میں ٹھیک ہے نا اس نے اس طرح محبت کی تو میرا آقا صاحب خواب میں آ گئے فلاں فلاں اس کو انعام سدے. میں نے بڑے بڑے واقعات پر میں کیا کوئی واقعات پیش کیے نہیں. اب ان چیزوں کو پڑھ کے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس محبت سے دور کر دے تو ہم سے بد و بدنصیب کون ہے. شکر ادا کرے اللہ رب العزت نے خاندان نبوت کی محبت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم رکھے, استقامت دے, یہ خلاص عطا فرمائے. ختم قرآن کے حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, بڑی خوبصورت ہے, بڑی توجہ طلب ہے. یہ بچوں نے ناظرہ قرآن جی ابھی ختم کرنا ہے. کیا ناظرہ کیا ناظرہ کس کو کہتے بلا؟ اوپر سے دیکھ کر کیا جنہوں نے اوپر سے دیکھ کر الحم سے لے کر والناس تک مکمل قرآن حرف حرف لفظ پر لفظ سارا قرآن پڑھا ہے. اور اب آج ان کی آخری آیت پڑھی جائے گی تو ناظرہ قرآن حفظ ہے, قرات ہے, درس ضابطی ہے, وہ علیحدہ کورس ہے, وہ الگ الگ اس کے فضائل ہیں. ناظرہ کے لیے میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ناظرہ بچہ قرآن پڑھتا ہے نا تو وہ آخری آیت پڑھتا ہے وہ ناس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت پہلا انعام اس کے والدین کو دیتا ہے. پہلا انعام بچوں کے والدین کو عطا فرماتا ہے. وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ ادھر وہ بچہ آخری آیت پڑھ رہا ہوتا ہے, ادھر اللہ تعالیٰ اس بچے یا بچی کے والدین کے ماضی کے جتنے گناہ ہوتے ہیں ساری معاف کر دیتا اور اس طرح ہو جاتا ہے اس طرح آج ہی پیدا ہوا. یہ ناظرہ قرآن کی فضیلت ہے. ناظرہ پھر وہ حفظ کر جائے, پھر یاد رکھے, پھر قرات کرے, پھر اس کا ترجمہ تفسیر پڑھے. یہ الگ الگ عہدے ہیں فضیلت والے. کل درجات مما عملو, یہ درجہ بندی ہے. لیکن میں ناظرہ کے بعد آپ کو سنا دی ہے کہ ناظرہ جن کے بچے نہیں پڑھے ہوئے میں ضرور کہوں گا, پیغام دوں گا, اپنے بچوں کو داخل کرواؤ اور بچوں کو ناظرہ پڑھوا لو. اور پھر سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا پھر بلکہ اس کو اپنی زندگی میں تلاوت کے لیے مائل رکھا کرو کہ وہ تلاوت جاری رکھیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا ہم مار کے قبر میں جائیں گے, وہ پیچھے سے تلاوت کریں گے, ایٹومیٹک تمہیں ثواب پہنچتا رہے. اس سے بڑی کوئی کمائی نہیں, اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں. کریں گے نا, سستی نہ کرو. اور ماں پہ بھی رات فلمات ڈرامے میں کتنا دیا پتر بھی بیٹھے رہے تصویریں ساری سکتے. سبحان اللہ. وہ تو سپیکر جلان ہو رہا ہے کرتا بھائی ناظرہ بچے پڑھنے والے فلاں مسجد میں دربار شریف والی مسجد میں ناظرہ پڑھنے والے بچے جلدی جلدی بھیج دیو. وہ تو سارے سکتے پہنے, وہ انہیں کی نہیں بھیجنا, وہ آپ سکتے پہنے, انہیں بچے کی بھیجنا. سر رات آپ بھی پہنچے ہوئے نہیں, نہ دیا پتر بھی پہنچے ہوئے, نہ وڈے پڑھ سکے نہ نکے پڑھ سکے. اور پورے خاندان کی ریت جلدی آ رہی ہے, پڑھ نہیں ہے.
ساری امی نے سر پڑھایا ہی نہیں, ساری امی سر پڑھایا ہی نہیں. تو کون تم سے پڑھا لو, چلو تھاڑی امی ابھی تو نہیں پڑھایا, ایویں گلے کیتے جاندے ماں پیو دے, ایویں شکوے کیتے جاندے. سارے ماں نہیں پڑھایا, سارے پیو نہیں پڑھایا, وہ فوت ہو گئے قبر چلے گئے. کوئی چج دی گل کرن دے اون دے واسطے, کوئی اچھی گل کر ماں پیو واسطے. اگر سارے ماں پیو سن پڑھائی اے پتہ ہے کیوں گل لوگوں نے پکڑ لی بھی ماں واسطے دعا کرو بخشے جان. وہ گلا شکوا کیتی کو تو نے پڑھایا ہی نہیں, تو پڑھا رہا نہیں, تو کتنا پڑھا رہا اپنے بچوں نو. پھر تے سوال پیدا ہونا تیرے آپ بھی بچے نے پڑھنا تے جے نہیں تو ہن پڑھ, ہن گناہ ہے نہیں. بڑھاپے قرآن شروع کرنا گناہ ہے؟ بولو نا, ثواب ہے. اب میرے مانے تک 70 سال دے باپے نے قرآن شروع کی تک قرآن پڑھ گئے. 70 سال دی قرآن پڑھے, بہترین قرآن پڑھے. اور یہ بھی سن لو, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے امتی قرآن شروع کرے پڑھ نہ سکے, پڑھتا پڑھتے فوت ہو گیا, قبر میں اللہ تعالیٰ فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے, کاریوں کی طرف سے قرآن پڑھاتا ہے. پھر قیامت کے دن تجوید ہو کے رات تو خوبصورت نہیں پڑھتے قرآن جس طرح کاری پڑھتے ہیں, ان کی صف کے اندر وہ کھڑا ہوگا. پر کھڑا ہوگا جو شروع کرے گا, جنہیں کوئی فرصت ملے گی تو بگانا فرصت کا تو مدد ملنی ہے, ایک کے دیر فرصت ملنی ہے. اسرائیل نے ہونا ہے, روح قبض کرنی ہے, فارغ اللہ ہون ویلا جی پڑھائی دو قرآن. لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. اگر وہاں اونچ نیچے ہو گئی تو بس استغفر, مغالطے میں نہ جاؤ. موت ہے, قبر ہے, حساب و کتاب ہے, میزان ہے, یہ سب حقیقت ہے. اگر حقیقت نہ ہوتی تو اللہ کے نیک لوگ, ولی, ابدال, کتب, صحابہ, حتیٰ کہ نبی پاک کے آل کے شہزادے سارے روتے گئے اللہ کے خوف سے. میں اگر ایک امام کے بارے میں بیان کروں نا جو میرے علم میں ہے, ان کا زہد و تقویٰ, ان کی گلے آزاری, ان کا خوف, ان کی تیاری, انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائے. نبی کے گھر والے روتے گئے اللہ کے خوف سے, جن کے صدقہ سے ہماری بخشش ہوئی. اور آج لوگ مغالطے میں ہیں, کوئی بات نہیں, لگے رہو مغالطے میں. ہے گھوڑے میدان مغالطہ نکلنے والے آنے قریب پتہ چل جائے گا. اسی دوستو آج ختم نبوت کی سالانہ کانفرنس کے موقع پر انشاءاللہ بھی دعا, ختم قرآن ہوگا, دعا ہوگی. لیکن میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں, خود نہیں قرآن پڑھے ہوئے, کر دو شروع. مرنے سے پہلے کچھ تو کر دو یار, قرآن سے وابستہ ہو جاؤ. میرا آقا نے فرمایا جہاں کوئی نہیں ہوگا وہاں قرآن ہوگا, جہاں کوئی نہیں ہوگا نظر نہیں آئے گا. مثلا قبر میں جب اکیلا دوبارہ روح اٹھا کے حساب و کتاب کے لیے ایسے کھڑا کیا جائے گا, کوئی نظر نہیں آئے گا. نہ اسمبلیاں نظر آئیں گی, نہ گاڑیاں, نہ کارخانے, نہ فیکٹریاں, نہ مارکیٹیں, نہ پلازے, نہ پروٹوکول, کچھ نظر نہیں آئے. وہ دو چادریں ہوگی, ایک الفی ہوگی, میں کہاں آگے. تو میرا آقا نے فرمایا سنو, اگر تم قرآن سے جڑے رہو, وابستہ ہو گئے, وہاں تم اکیلے ہوں گے نہیں, فرمایا قرآن بھی تیرے پاس ہوگا. اور خوبصورت بندے کی شکل میں تیری قبر میں داخل ہو جائے گا, تیری قبر میں داخل ہو جائے گا. اتنا حسن ہوگا, اس کے حسن کو دیکھ کر تیرے غم بھی دور ہو جائے گا. پر اس کی قبر میں ہوگا جو قرآن سے رابطہ رکھے زندگی کے آخری سانس تک. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, رابطہ قائم کرو, قرآن سے جڑ جاؤ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کا میں نے کافی وقت لیا ہے, جو ہو سکا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ میری زبان پہ الفاظ آئیں, آپ تک پہنچ گئے. فضیلت بھی تھی, فکر بھی تھا, اور اس میں سبق بھی تھا, درس بھی تھا, پیغام بھی تھا. جو رب کو منظور تھا وہ میری زبان پہ آتا گیا, وہ آپ تک پہنچ گیا انشاءاللہ. اب انشاءاللہ آخری ایت پڑھا چاہیے جی.